دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی؟ کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی؟ ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی؟ وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا ماشاء اللہ الہ ماشاء اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے۔ موت جسے کہتی ہے دنیا، وہ بھی حقیقت باقی ہے۔ یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمہ پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی۔ دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ماشاء اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب۔ ہو گئی ہے پوری آنیہ؟ ماشاء اللہ۔ یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے آنیہ، الحمدللہ ان کی آواز میں بہت اللہ تعالیٰ نے تاثیر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیاری آواز عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہم نے اپنا کورس شروع کیا ہے، تو اس کورس میں ہمارا جو بیان چل رہا ہے اس کے درمیان میں انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ یا ایک دو دن کے بعد ایک نعت یا قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم کروائیں گے، تاکہ ہمیں معلوم پڑے، ہمیں علم ہو کہ قرآن پاک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں، اور اپنا جو سبق چل رہا ہے اس سبق میں ہمارا عقیدوں کا بیان چل رہا تھا۔ ہم نے عقیدے سمجھ لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں اور نبیوں کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول یا ان کے نبیوں کے مطابق، ان کے نبیوں کے متعلق کوئی بات اگر اپنی ذہن سے، اپنی زبان سے یا اپنی ذہن میں رکھ لیتا ہے، تو کیا ایسی کون سی باتیں ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تو ہم انہی چیزوں کا بیان پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہم نے جو بھی عقیدے اب تک سیکھے ہیں ان میں ہم نے سب سے پہلے عقیدے کی ڈیفینیشن، یعنی عقیدے کی تعریف آپ سب کے سامنے بتائی کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور شریعت کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
اللہ کے متعلق ہمیں کیا بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں یقین رکھنا، اللہ کے متعلق یقین رکھنا، کیا یقین ہو جو اسلام نے بتایا ہے، یعنی غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انہی باتوں کو، جن کو ہم غیب کی باتیں کہتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے متعلق جو چیزیں شریعت نے بتائی ہے، ان پر ہم سب کو یقین رکھنا ہی عقیدہ کہلاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سنت اور بدعت کا فرق۔ اس سے پہلے ہم جو اولیاء اکرام ہیں یا صحابہ کے متعلق ہے، کل ہم نے پڑھا فرشتے اور جنات کے متعلق۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق آگ سے بنی ہوئی ہے ان کو جنات کہتے ہیں۔ یہ ہم نے صحابہ کے فرشتوں کے اور جنات کے متعلق یہ عقیدہ ہم نے پڑھا۔ صحابہ اکرام کے متعلق کیا عقیدہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اب اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور پھر ایمان کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہوا، ان لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں یہ اچھے سے سمجھیں گے۔ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اس آدمی کو، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا ہے، لیکن وہ مرتے دم تک مسلمان نہیں رہ سکے۔ اللہ نے ان سے ایمان کی دولت چھینی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا یا وہ کسی طرح سے قتل کیے گئے۔ تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ دنیا سے نہیں گئے، ان کو مرتد کہتے ہیں۔ تو صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان لوگوں کا انتقال ہوا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ہمیں صحابی سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اب فرسٹ چیز ہم نے سمجھی ہے صحابی کے متعلق، یعنی جس نے حضور کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہم اپنے سنتے ہیں اپنے یہاں کہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کا لفظ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے۔ تو تابعی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہم اپنے یہاں اپنی کتابوں میں، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کی بکس پڑھتے ہیں یا اسی طرح حدیث کی بک پڑھتے ہیں جیسے فضائل اعمال، ایسے ہی بہت ساری کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں، ان میں ایک لفظ اور سنیں گے آپ جس کو تبع تابعی، یعنی تبع تابعی بہت زیادہ لفظ سننے میں آتا ہے۔ تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ تبع تابعی کہتے ہیں اس آدمی کو یا اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا ہو۔ تابعی یعنی وہ آدمی جس نے صحابہ کو دیکھا، صحابی وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو تبع تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اس آدمی کو دیکھا ہو جس نے صحابہ کو دیکھا، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں۔ خیر، یہ چار چیزیں میں نے بتائی۔ نمبر ایک، یہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور پھر صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دوسرے، تابعی کسے کہتے ہیں، پھر تبع تابعی، اور پھر ہم چوتھی بات اب پڑھ رہے ہیں صحابہ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو تین باتیں ہو گئی، اب چوتھی بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بہت زیادہ فضائل اور تعریف قرآن و حدیث میں آئی ہے، ہم سب کو ان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔
اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ آپ کو معلوم ہو، یہ بہت اچھے سے سنیں گے، یہ عقیدہ، اس عقیدے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی اس بات میں بہت سے لوگ غلطی کر رہے ہیں اور صحابہ کے متعلق الل ٹھپ باتیں اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، بیتوکی باتیں اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے، اور صحابہ کی فضیلت کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ نجوم یعنی ستاروں کے مانند ہے، اگر کسی ایک کی بھی اقتدا کر لی جائے گی سارے کامیاب ہو، اگر کسی ایک کی بھی، یعنی چھوٹے صحابی، ویسے تو صحابہ چھوٹے نہیں ہیں لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کسی ادنا صحابی کی بھی ہم نے اقتدا کر لی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ سارے فضیلت والے ہیں، سب کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بتایا ہے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ جو صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنائی، تو ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتی بتلایا۔ اور صحابہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، جو 30ویں پارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ کے متعلق جو عقیدے ہمیں رکھنے چاہیے ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، سارے صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، سارے صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، جیسے ایک واقعہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے اور ہم اپنی طرف سے اس پر باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور کہنے والے اس پر بہت ساری چیزیں اپنی بغیر سنے سنائے یا تحقیق کیے ہوئے یا بغیر کسی بات کو پوچھے علماء سے اس کے اوپر ٹپنی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اپنے تھوٹ شیئر کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے سنا ہے یا آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ کی کسی صحابی سے کوئی لڑائی ہوئی تو اس واقعے کو لوگ بڑھا چڑھا کر آگے پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا، کچھ لوگ حضرت عائشہ اور ان صحابی کی طرف سے کینہ رکھنے والے ہو گئے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوڑی ہوئی زمین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوڑی ہوئی زمین تھی اس کو قبضانے کی کوشش کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک بات میں اسی کے درمیان میں بتاؤں، ایک دفعہ ایک کتاب چھپی اور اس کتاب پر دو جوتے دکھائی دیے۔ اس کتاب پر دو جوتے، یعنی جوتے کا نچلے والا حصہ اس کتاب پر چھپا تھا۔ نام تو میں بتاؤں گا نہیں کہاں سے چھپی ہے اور ان کا نام کیا ہے۔ تو ایک کتاب چھپی ہے، اس کے اوپر ایک جوتا ادھر ایک جوتا ادھر، اور نعوذ باللہ اس جوتے پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو وہ کتابیں چھپی اور مارکیٹ میں آئی، تو وہ صحابہ کی فضیلت کے متعلق نہیں بلکہ صحابہ کے بارے میں جو دشمنی لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس کے بارے میں وہ کتاب چھپی۔ اور آپ کو اپنا ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک جگہ ہم کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے، تو ہمارے سامنے ایک بات ایسی آئی کہ جو ہمارے ساتھ کھیلنے والے لڑکے تھے وہ ہمیں کسی اور نام سے بلاتے تھے، حالانکہ انہیں ہمارا نام معلوم ہے۔ ہم نے اپنے کسی جاننے والے سے ذکر کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مان لیجیے اگر ہمارا نام آصف ہے، یا کسی کا نام عبداللہ ہے، یا کسی کا نام حماد ہے، یا کسی کا نام قاسم ہے، تو اس کو نام سے نہیں بلاتے تھے بلکہ اس کو حسن اور حسین کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ بات ہم نے اپنے جو قاری صاحب تھے اس وقت میں ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آپ کو چڑھانے کی وجہ سے حسن اور حسین کہتے ہیں، حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے
کہ سارے کے سارے افضل ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر گزار دیں، ہم ساری زندگی اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو رگڑتے رہے، اور ہماری ہزاروں سالوں کی عمر اور بڑھا دی جائے، لیکن پھر بھی ہم کسی صحابی کے ادنا سے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابہ ستارے ہیں، سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ تو جب ہم نے ان سے، اپنے استاد سے یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ اب کی بار آپ ان کو حضرت ابو بکر کا نام لے کر پکارنا، یعنی ان کو ابو بکر کہنا، ان کو عمر کہنا۔ ہم نے نیکسٹ ڈے یہی کیا۔ تو جب ہم نے ابو بکر کا نام ان لوگوں کے سامنے لیا، عمر کا نام ان لوگوں کے سامنے لیا، حضرت عثمان کا نام ان لوگوں کے سامنے لیا، تو وہ لڑکے چڑ گئے، یعنی ان کو شاید گلٹی فیل ہوا یا جو اور بات تھی، اس کی وجہ سے وہ ہمارے پر لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، وہ بڑے تھے اس وقت، ہماری عمر چھوٹی تھی تو ہمیں علم نہیں تھا۔ تو سارے صحابہ کے متعلق یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے صحابہ ایمان کی حالت میں، جو بھی جن صحابہ نے انتقال کیا، یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں، سب صحابہ فضیلت والے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت عمر سے بڑا ہوا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم اپنی زبان سے کوئی بات نکال سکے۔ تو ہم اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں گے۔ اگر ان کے متعلق، صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہمیں معلوم پڑ جائے کہ ان کے درمیان میں ایسی بات ہوئی ہے، یا ان کے درمیان میں لڑائی کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، یا ان کے درمیان میں کوئی دوسری بات پیش آئی ہے، جیسے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں صحابہ کے متعلق لوگ کیسے بات کرتے ہیں۔ صحابہ کے متعلق اس طریقے سے بھی بات پھیلائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کچھ لوگوں نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہت کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر ایک امپائر قائم کیا، ایک خلافت، ایک سلطنت قائم کی، جس کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد خلیفہ نہیں، اس کے بعد امیر ہونا شروع ہوئے، امیر یعنی امیر المومنین ان کو کہا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنی زبردستی اس خلافت پر قبضہ کیا۔ دیکھیں، ہمیں یہ عقیدہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ کسی بھی صحابی کے متعلق اگر ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان کو دیکھا جائے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہمارے ایمان پر اثر تو نہیں پڑے گا اگر ہم نے کوئی بات ایسی صحابہ کے بارے میں نکال دی، تو یقین جانی ہمیں اپنا ایمان لوٹانا بھی پڑ سکتا ہے، ہمارے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہمیں پڑ سکتی ہے۔ تو کسی صحابی کے متعلق اگر کوئی بھی بات ہمیں معلوم پڑے، تو سب سے اول ان کے بارے میں جو غلط خیالات ہیں وہ اپنے ذہن میں نہیں لانے۔ تو کسی واقعے یا کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی اختلاف یا لڑائی کے بارے میں سنیں، تو اس کی بھول چوک سمجھنا چاہیے، جو بھی کتاب میں حضرت نے لکھا ہے، یعنی یہ بھول چوک سمجھنا چاہیے، ان کی برائی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونے کا بھی خطرہ ہے۔ سارے صحابہ میں 4 بڑے صحابہ ہیں، یہ یاد رکھیں گے، سارے صحابہ میں 4 بڑے صحابہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے بڑے صحابہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے، حضرت ان کے بعد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایسے ہی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہے۔ ہمیں یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں، 5ویں بات یعنی ہم نے شروع میں سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، کس کو صحابی کہتے ہیں، کس کو تابعی کہتے ہیں، کس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا
اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ تیسرے، تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ تبع تابعی اس شخص کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔ تابعی یعنی جس نے صحابی کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ چوتھی بات ہم نے سمجھی صحابہ کے متعلق، یعنی صحابہ کے متعلق کوئی بھی بات اپنے ذہن میں ایسی نہیں رکھنی چاہیے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اب پانچویں بات، ہم پانچویں چیز سنیں گے۔ صحابہ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ بڑے سے بڑا اور بڑے سے بڑا ولی ادنا سے ادنا صحابہ کے درجے اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، یعنی ساری دنیا کے انسان مل کر ابھی بھی عبادت کرنے لگے اور یہ چاہے کہ کسی صحابی کے متعلق ہم اس کے مرتبے تک پہنچ جائیں، کسی صحابی کے مرتبے تک پہنچ جائے، تو چاہے کسی نے ایک منٹ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا، تو اس کے مرتبے کو بھی ہم اپنی پوری زندگی میں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ جو تابعی اور تبع تابعی ہے، کیا اس کے مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تابعی اور تبع تابعی کی خصوصیت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہے، یعنی تابعی کی بھی، تابعی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعی، صحابہ اور تبع تابعی کا زمانہ ہے، تو ان کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اب ہم آگے سنیں گے اولیاء کرام کے بارے میں۔ یہ 5 باتیں ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں، یعنی صحابی کسے کہتے ہیں، تابعی، تبع تابعی کسے کہتے ہیں، پھر صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور صحابہ کا درجے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اب اولیاء کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اولیاء یعنی ہمارے بڑے بزرگ جو مسلمان خوب عبادت کرتے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی ڈیفینیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں اس آدمی کو جو عبادت بہت زیادہ کرے، بہت زیادہ عبادت کرے اور گناہ سے بچتا جائے۔ نمبر 1، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے بات، جو عبادت بہت زیادہ کرے، جو عبادت کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا ہے، تو اس طرح عبادت کرتا رہے۔ نمبر 2، گناہ سے بچتا رہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے، ہر طرح سے فرما برداری کرے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو بھی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس طریقے کو اپنی زندگی میں اتارے۔ تو پھر وہ جب آدمی اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے، گناہ سے بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، عبادت خوب کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں انہیں کو ہم ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، ہم ایسے شخص کو ہی ولی کہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ولی گزرے ہیں ہمارے علاقے میں بھی اور دور دراز علاقوں میں بھی، عرب کے علاقوں میں بھی۔ جیسے ایک نام ہم بہت سنتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا نام ہم نے بہت سنا ہے۔ تو وہ ایسے آدمی تھے، وہ نہ تو صحابی تھے، نہ تابعی تھے، نہ تبع تابعی تھے، لیکن پھر کون تھے؟ وہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں خوب عبادت کی، اور عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ جو آدمی عبادت کرنے کے بعد اور فرما برداری کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد اللہ کا دوست بن جائے، ایسے آدمی کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص کی باتیں بھی ایسی ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں کی نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کی کچھ باتیں ایسی ہونے لگتی ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، جو اور لوگ نہیں بتا سکتے، جو اور لوگ نہیں سمجھا سکتے، جس کو ہمارے یہاں کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کے دوست بن جائے۔ آپ کو سن کر یہ ہوگا افسوس کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یا یوٹیوب پر جن کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، جو دم کر کے ایسے باقاعدہ فون پر دم کر رہے ہیں اور لوگ ان کو ولی کہہ رہے ہیں۔ فون پر دم کر کے ایسے شوف شوف کیا اور فون پر دم کر دیا، یا یہ والی سرکار یا یہ وہ والی سرکار۔ بہت سارے لوگ تو
جھنڈے والی سرکار، یا بہت سارے لوگ گھوڑے والی سرکار، یا بہت سارے لوگ یہ والی سرکار وہ والی سرکار، تو یعنی سرکار کا مطلب یعنی ولی، تو ایسے لوگوں کو بھی ولی مان لیتے ہیں جو جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم ولی اسی کو مان سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرے۔ اب ایک آدمی نماز تو پڑھتا نہیں، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کو کسی نے پکڑا کہ جی آپ ولی ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ بیٹھے ہیں کہ میں مدینے میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، سارے لوگ مسجد کی محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ حضرت جی مدینے میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، یا 5 ٹائم کی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا آدمی ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کی پھونک کا یا اس کے دم کرنے کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی نماز کا پابند نہیں، اس کے تو کیا کہتے ہیں، اس کے کسی بھی چیز میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا، نہ تو اس کے عمل میں نہ اس کی دوسری چیزوں میں۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو سنتوں کا پابند ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، تو اسی کو ولی کہتے ہیں۔ اور جو باتیں اس سے پھر ایسی ہونے لگے جو ہم نہیں کر سکتے، جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیفینیشن آپ یاد رکھیں گے۔ تیسرا، اب ہم آگے سن رہے ہیں، یعنی 7ویں بات عقیدہ، یہ ہم سمجھیں گے ولیوں کے متعلق۔ ولی چاہے کتنا بھی بڑا بن جائے، چاہے اللہ کا کتنا ہی بڑا دوست بن جائے، اللہ کا کتنا ہی متقی اور پرہیزگار بن جائے، مگر کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک فتنہ پھیل رہا ہے، آپ کو ہم اسی درمیان میں بتا دیتے ہیں، جس کو شکیل بن حنیف کہتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ، ایک آدمی بہار کے کسی اسٹیٹ سے اٹھا ہے، بہار کے کسی علاقے سے اٹھا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو شروع میں تو ولی کہا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کیا، پھر اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ اب وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک رہتی دنیا تک کوئی بھی انسان آپ کے سامنے اٹھ کر آ جائے اور کہنے لگے میں نبی ہوں، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے تو آنے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، کسی کو نبی بنانا ہوتا، تو اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے، لیکن حضرت عمر نبی نہیں ہے، تو پتہ چلا یعنی آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ولیوں کو نبیوں کے درجے تک پہنچاتے ہیں، یا نبی ولی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مان لیجیے انتقال ہو گیا ہے، کوئی آدمی کلیئر چلا جائے اور کلیئر کہیں جی مجھے صابر پاک ایک بیٹا عطا کر دے، تو صابر پاک کہاں سے بیٹا عطا کر سکتے ہیں؟ بیٹا دینا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، یہ سب ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ کوئی بھی ولی چاہ کر اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی طرح کا کسی کا کوئی کام بنا سکتا ہے۔ یہ بات آپ اچھے سے سمجھیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ولی کو نبیوں کا درجہ دے دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ولی کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے جو بزرگ ہیں، یعنی جو انتقال کر گئے، ان کے بارے میں ایسا محسوس کرتا ہوں جب ان کو میں دیکھتا ہوں جیسے اللہ میرے سامنے آ گئے۔ توبہ توبہ، کتنی ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا جب وہ میرے بزرگ میرے سامنے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ میرے سامنے آ گئے، رسول میرے سامنے آ گئے۔ یہ بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے یا ایسی بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا ولی یا میرا فلاں بزرگ اللہ کے درجے تک پہنچ گیا یا نبی کے درجے تک پہنچ گیا، اس کا ایمان خطرے میں۔ آگے کا عقیدہ ہم سمجھیں گے، یعنی 8واں عقیدہ، کوئی بھی شخص خدا کا کتنا بھی پیارا ہو، اللہ کا کتنا بھی بڑا دوست ہو، لیکن جب تک ہوش و حواس باقی ہے، شریعت کا پابند ہے، کوئی کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، کوئی عورت کتنی بھی بڑی عالمہ بن جائے، کوئی عورت کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی بن جائے،
کوئی عورت کتنی بھی بڑی اللہ کی ولی بن جائے، یعنی کتنی بھی نمازیں پڑھنے لگیں، چاہے کتنے ہی روزے رکھنے لگیں، کتنی ہی تسبیحات پڑھنے لگیں، لیکن جب تک زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، تب تک رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قرآن کی باتوں پر عمل کرنا، نماز کی پابندی کرنا، ایسے ہی جو جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اس کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کوئی آدمی عالم بن گیا ہے تو یا بڑے درجے تک پہنچ گیا ہے تو اس سے شریعت ختم ہو جاتی ہے، نہیں، سب کے اوپر برابر شریعت کا حکم نازل ہوتا ہے جب تک کہ ہم زندہ رہیں۔ آگے سمجھیں گے شریعت کا پابند ہے، شریعت کی پابندی فرض ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ کوئی بھی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی کہنے لگے مجھے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایسا ایک آدمی ہوا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ہمارے فریڈم فائٹرز میں سے بھی ہیں، تو ان کے سامنے ایک آدمی ایسا واقعہ پیش آیا، وہ روزانہ نماز پڑھنے آتا تھا، 3 4 دن سے نماز نہیں پڑھنے آیا، تو پھر حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کہاں ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا؟ تو اس کے گھر گئے، اس کے دروازے پر نوک کی اور پوچھا بھائی ہم اندر آنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے دروازہ کھولا اور بٹھایا اور کہا کہ رات میرے خواب میں کوئی بزرگ آئے تھے، یا ایسا لگا کہ خواب میں میرا فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ تو نے بہت عبادت کر لی، تو نے بہت کام کر لی، اب تجھے عبادت کی، نماز کی، روزے کی اور زکوٰۃ دینے کی، یا جو جو حکم ہیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں، ان کے کسی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب اللہ تجھے ایسے ہی بخش دیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک شریعت کے مکلف ہیں، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد شریعت کا مکلف ہونا ہم سے ختم ہو جائے گا۔ اب آگے کا عقیدہ سمجھتے ہیں، جو شخص شریعت کے خلاف کام کرتا ہو وہ کبھی بھی خدا کا دوست نہیں بن سکتا، چاہے اس کے ہاتھ پر آپ آگ جلتی ہوئی دیکھیں، چاہے اس کے ہاتھ سے آپ انگور بکھرتے ہوئے دیکھیں، چاہے اس کے ہاتھ سے آپ پیسے نکلتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ آپ کو غائب ہونے کا طریقہ سکھا دے، لیکن وہ آدمی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ کبھی بھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ کبھی بھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اگر اس کے ہاتھ سے، اگر اس کے کسی ایکٹ سے، اس کے کسی کام سے ایسا لگنے لگے یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس نے اس کبوتر کو غائب کر کے دکھا دیا، اس نے اپنے کسی جاننے والے سے یہ بات منوا کے دکھا دی، اس نے فلاں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، اس نے فلاں سے وہ کام کروا دیا، لیکن وہ شریعت کے خلاف اس کی زندگی نماز چھوڑ کر گزر رہی ہے، قرآن کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی شریعت کے احکام اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ خدا کا دوست نہیں۔ اس کے جو بھی اس کے ایکٹ سے آپ کو کام دکھائی دے رہے ہیں وہ جادو کے ہیں، جادو کے ہیں یا نفسانی، اور شیطان کی طرف سے اس کو کوئی ایسی چیز دے دی گئی جس کو ہم الومناٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ الومناٹی یعنی شیطان کی طرف سے کوئی ایسی چیز اس کو دے دی گئی ہے، یا وہ اس کو جادو اس نے سیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو غائب کر دیتا ہے، کسی کی جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے، کسی کی فلاں یہ کام کر دیتا ہے، تو وہ اپنے جادو سے کر رہا ہے، کسی اللہ کی مرضی سے نہیں۔ تو کوئی آدمی اگر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کی بزرگیت یعنی اس کا جادو کا کام کرنا کوئی ایکسیپٹیبل نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، شیطانی دھندا ہے، اور اس سے عقیدے میں ہرگز، اس سے عقیدت نہیں ہرگز رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو پھر بھی اس کے ہاتھ سے آپ کو جادو دکھائی دے رہا ہے، اس سے عقیدت اور محبت بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ آگے ہم لاسٹ عقیدہ یعنی 10واں عقیدہ پڑھتے ہیں، ولی لوگوں کو بعض راز کی باتیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کا دوست ہو تو اللہ کہ ہم اگر دوست بن جائے، فار ایگزامپل اگر میرا ہی کوئی دوست ہو تو میں اپنی دوست ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ راز کی باتیں بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں اس کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز کروا دیتے ہیں، یا ان کو سوتے ہوئے کوئی ایسی چیز معلوم ہو جاتی ہے، یا ان کو جاگتے ہوئے کسی بھی سمٹم اور نشانی سے ایسی چیز معلوم پڑ جاتی ہے جن کو ہم کشف کا نام دے دیتے ہیں۔ کشف کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے دوست ہے۔ کشف اس کو نہیں کہیں گے کہ جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہو اور کہے مجھے کشف ہوا تھا
کہ آپ کے پیسے جو 50,000 چوری ہوئے تھے وہ آپ کے بھائی کی جیب میں، آپس میں لڑائی کروا دی، تو اس کو کشف نہیں کہیں گے۔ نماز کا تو پابند نہیں ہے، تیرے اندر کشف کہاں سے آ گیا؟ تو اگر کوئی بھی آدمی نماز چھوڑ کر یا شریعت کے خلاف جا کر جادو کا کوئی کام بتائے تو وہ شیطانی اور جادو کا کام ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ کوئی بات اللہ کی طرف سے، یعنی غیب کی بات بھی اللہ کی طرف سے معلوم پڑ جاتی ہے، یا تو سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، جس کو ہم کشف کہتے ہیں۔ اور اس کا سیکنڈ نیم بھی ہے کشف کا الہام، کشف یا الہام۔ کشف مطلب یعنی کسی بزرگ کو، اللہ والے کو، جو اللہ کے دوست ہیں، کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ہم نہیں اس کو جان سکتے ہیں تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اگر وہ باتیں شریعت کے مطابق ہو، کسی بزرگ نے، اللہ والے نے، جو اللہ کے دوست ہیں، ولی نے ہمیں کوئی بات بتائی، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے دین ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان بزرگ کی بھی، اگر ان اللہ والوں کی بھی کوئی بات شریعت کے خلاف ہو، وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہو سکتی۔ مان لیجیے کوئی بزرگ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتاتے ہیں، وہ اگر کہنے لگیں کہ آپ کے لیے گانا سننا جائز ہے یا آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں جو چاہے مرضی ہیں، تو وہ شریعت کے خلاف، اور وہ یہ اس بات کا کہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سراسر شریعت کے خلاف اگر کام کرنے کا کہیں تو ان کی بات کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب جو کفریہ باتیں ہیں، یعنی کن باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا دن ہے، 3 دن کے بعد ہمارا جو کچھ چیزیں ہیں، یعنی آخر کے 2 دن میں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، یا آخر کے 1 دن میں کچھ گرافس کے ذریعے سے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا عقیدے کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ ابھی ہم انہی باتوں پر اپنی انشاءاللہ اس لیسن کو ختم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگر کسی کو کوئی سوال ہم سے کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو ہمارا یہ بیان سننا ہو